أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. چلیں یہ ہم لوگوں کا 7واں درس ختم ہو گیا ہے، یعنی متن پڑھ لیا تھا. کلمہ و ترکیب ہے تازے رہے، کلمات اور نئی ترکیبیں. کلمات میں پہلا کلمہ ہے آویزان. آویزان یعنی لٹکانا یا لٹکا ہوا ہونا، سمجھ رہے ہیں؟ آویزان یعنی کسی چیز کو اوپر سے لٹکانا یا لٹکا ہوا ہونا، دونوں کو کہتے ہیں لٹکانا یا لٹکا ہوا ہونا. چیزی کے از بالا بجائی بستے شدے، کہنے کہ آویزان اس چیز کو کہا جاتا ہے جو اوپر سے باندھ دی گئی ہو، بدون ان کی اسپائین یا از جہتا ہے دیگر چیزیں متصل شدے باشد، بغیر اس کے کہ نیچے سے یا کسی اور جانب سے کسی اور چیز سے متصل اور ملا ہوا ہو. اوپر سے باندھ دیا گیا ہو، ختم، باقی نیچے سے دائیں بائیں کسی اور طرف سے کسی چیز سے نہ ملا ہوا ہو تو اسے کہیں گے آویزان. جیسے یہ ہے، اوپر سے بس بندھا ہے، باقی اور کسی طرف سے اس کے سپورٹ نہیں. تو ایسی چیز جو اوپر سے لٹکا دی گئی ہو، باندھ دی گئی ہو، اور پھر نیچے سے یا دائیں بائیں کسی اور طرف سے اس کا کوئی سپورٹ نہ ہو، کسی اور چیز سے جڑا ہوا ملا ہوا نہ ہو، تو اس کو کہا جاتا ہے آویزان. اس کو کہتے ہیں معلق. کیا کہتے ہیں؟ معلق ہے نا. چلیں، از تعجب شاخ در آوردن، یعنی بسیار تعجب کردن، بہت زیادہ تعجب کردن. میں بتایا تھا کہ یہ جو ہے ضرب المثل کے طور پہ استعمال ہوتا ہے جب انسان بہت زیادہ کسی چیز کے بارے میں حیرت میں اور تعجب میں پڑ جاتا ہے تو وہاں کہا جاتا ہے کہ از تعجب شاخ در آورد. ٹھیک ہے، یعنی بہت زیادہ تعجب میں پڑ گیا. بے دین یعنی بے این، بے دین یعنی بے این، یعنی یہ اس وجہ سے، اس لیے، اس طرح سے وغیرہ. بلند آوازیں، بلند آوازیں یعنی مشہور و معروف. مثلا کہیں گے استاد من آغا محمد میاں، بلند آوازیں خانودرس، یا بلند آوازیں ہے نا، یا میان اساتذہ بلند آوازیں ہے نا، یا میان مردم یعنی مشہور ہیں، شہرت یافتہ ہیں. بنا کردن یعنی ساختن، درست کردن. بنا کردن یعنی کسی چیز کو تعمیر کرنا، کسی چیز کو بنانا، درست کرنا. کسی سے بنا ہوا ہے بننا یعنی مستری، بنانے والا، کیونکہ اس کا کام ہوتا ہے بنانا، درست کرنا، اس کو بنانا. مثلا ماں بسط حیات مدرسے، ماں بسط حیات مدرسے، ایک مسجد بنا کر دی ہے. ہم نے مدرسے کے آنگن کے بیچ میں ایک مسجد بنائی. بنا کر دیم یعنی ساختیم، درست کر دیم. بو ایدن یعنی بو کرنا، سونگنا. بو ایدن یعنی بو کردن، سونگنا، استشمام کرنا. ٹھیک ہے. بہرحال، بہرحال یعنی بہر صورت،
جس کہیں کہ خوب دیروز تعطیل بود بہرحال یعنی بہر صورت امروز درس میں خالی ہاں سبق پڑھی گئی. پے بردن یعنی متوجہ شدن، آگاہ شدن، واقف شدن. پے بردن یعنی کسی چیز کو سمجھنا، کسی چیز کی طرف متوجہ ہونا، آگاہ ہونا. مثلا من از نشان قدم پے بردم کہ شخصی از اینجا عبور کرده است. من از نشان قدم پے بردم، میں نے قدم کے نشان سے سمجھ لیا، آگاہ ہو گیا کہ شخصی کہ کوئی شخص از اینجا یہاں سے عبور کرده است گزرا ہے. یا یہ کہیں گے من از این خاکہا، من از این نشانہ پے بردم کی آپ از اینجا جاری شدے، پانی یہاں سے باہر. یعنی پے بردن یعنی آگاہ ہونا، متوجہ ہونا. تکے یعنی قطعے، بخش کوچکی ایسی چیز، کسی چیز کا چھوٹا ٹکڑا، اس کو کہا جاتا ہے فارسی میں تکھے. من در صبحانے تکھے نان میخورم، مثلا کہ میں ناشتے میں روٹی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا کھاتا ہوں. تکے یعنی چھوٹا ٹکڑا. قطعہ. خشکیدے اس میں مفعول ہے، خشک شدے یعنی جو چیزی کی رطوبت و تری آن از بین رفتے است، وہ چیز کی جس کی تری اور رطوبت ختم ہو گئی ہو. ہے نا سیب سنترا آم جو بھی ہوتی ہے، اگر ایک دم سے اس کی رطوبت اور تری ختم ہو جائے تو کیا کہیں گے؟ سوکھ گیا ہے. اسی کو فارسی میں کہتے ہیں خشکیدے. صبح خشکیدے روئے درخت نمی ماند. صبح خشکیدے روئے درخت نمی ماند. سوکھی ہوئی لکڑیاں درخت پر محفوظ نہیں رہتی، گر جاتی. خشکیدے یعنی سوکھی ہوئی. چلے. خون سرد کسی کی بر اعصابش تسلط دارد مزود عصبانی نمی شود. خون سرد یہ ایک صفت ہے، اس شخص کو کہا جاتا ہے جو اپنے اعصاب پر مسلط ہوتا ہے، جو اپنے اعصاب پر، اپنے ذہن و فکر خیالات پر کنٹرول رکھتا ہے اور آسانی سے ناراض نہیں ہوتا، غصہ نہیں ہوتا، جلدی غصہ نہیں ہوتا. اس کو کہا جائے گا خونسرد. خونسرد اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جو اپنے ذہن پر کنٹرول رکھتا ہو اور جلدی ناراض نہ ہو. مثلا کہ آغای فلانی شخصی خونسرد است، فلاں آدمی جو ہے خونسرد ہے. یعنی کیا ہے؟ یعنی بڑا مسلط ہوتا ہے اپنی ذات کے اوپر، اپنی عقل و سوچ خیال پہ بڑا کنٹرول رکھتا ہے، جلدی ناراض نہیں ہوتا ہے. دهان مردم از تعجب باز ماند. میں نے کہا کہ یہ بھی محاورے کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. دهان مردم از تعجب باز ماند، تعجب کی وجہ سے لوگوں کا منہ کھلا رہ گیا. یعنی مردم متحیر شدن، مردم تعجب کردن، لوگ حیرت میں پڑ گئے، لوگ تعجب میں ڈوب گئے. آقای اصغر وقتی کے در امتحان امتیاز اول را گرفت، طلبها دهان طلبها از تعجب باز ماند. آقای اصغر وقتی که در امتحان امتیاز اول را گرفت، دهان طلبها از تعجب باز ماند. یعنی طلبه متحیر شدن، طلبه بسیار تعجب کردند.
چلے قرار بود، قرار بود یعنی تصمیم بر این بود، تعیین شدن امری از قبل، یعنی پہلے ہی سے کسی چیز کے بارے میں کیا ہے طے کر لینا، کسی چیز کے بارے میں ڈسکس کر لینا، اس کو کہتے ہیں قرار بود۔ جیسے آپ کو 4 دن بعد میں آپ کو گھر جانا ہو اور آج ہی آپ بیٹھ کر کے اس پر بات چیت کر لیں، ہے نا، تو کہیں گے کہ قرار بود کہ مثلا جمعے، قرار بود کہ ماں جمعے احمد آباد می رویم، یعنی طے تھا، بات ہوئی تھی پہلے سے کہ ہم مثلا جمعے کے دن احمد آباد جائیں گے۔ قرار بود کہ جمعے بریانی در نهار خواهیم خورد، ما دال خوردیم، عدس خوردیم۔ چلے قرار گرما بے یعنی حمام، گرما بے یعنی حمام۔ من ہر روز صبح به گرما به میروم، مثلا مردم برای دوست گرفتن به گرما به میرفتن، در زمان قدیم مردم برای دوست گرفتن به حمام یا به گرما به میرفتن۔ مجهز دارای امکانات و وسائل، جہاں وسائل اور امکانات موجود ہوں، ہے نا، اس کو کہا جاتا ہے مجہز۔ مثلا ایک اسپتال ہے جہاں مریض سے متعلق تمام چیزیں موجود ہیں، تمام اسباب و وسائل وہاں پر فراہم ہے، تو کہا جائے کہ مجہز ہے۔ ان بیمارستان مجہز است، یعنی علاج کے تمام اسباب و وسائل وہاں موجود ہیں، ہے نا۔ خانے من خیل مجہز نیست، مثلا کہیں گے میرا گھر بہت زیادہ امکانات نہیں رکھتا ہے، بہت زیادہ اسباب و وسائل نہیں ہے، مجہز نہیں۔ نظر یعنی رائے عقیدے، نظر یعنی نظریہ، نظر یعنی نظریہ، رائے عقیدہ۔ من نظرم این است، مثلا میرا عقیدہ یہ ہے، میری رائے یہ ہے کہ ان کتاب نہ باید خواندے شود یا ان کتاب نہ باید تدریس شود۔ نظرم این است کہ امروز تعطیل باشد، خوش ہو جاتا ہے، مطلب خوش ہو جاتا ہے ہر چیز کے نام سے۔ نظر یعنی نظریہ، عقیدہ، رائے۔ چلے نقطے یعنی مکان جا، نقطے یعنی مکان جا۔ آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ آقای فلانی خانہ شما کجاست، میں کہوں گی در کانودر در نقطے فلاں، مثلا یعنی فلاں جگہ فلاں مقام پر۔ یا خانه شما به کدام نقطے در کانودر است، کانودر کے کس مقام پر، کس حصے میں، کس جگہ پر۔ چلے اب نقطہ الفاظ کے معنی، نئے کلمات جو آئے تھے ان کے معنی سے آشنا ہو گئے۔ اب نقطہ بے اسمہائے مرکب زیر کی از یک اسم و یک پسمند تشکیل شده اند توجه کنید: کودکستان، بیمارستان، گلستان، بوستان، دبیرستان، دهستان، نورستان، قبرستان۔ کہہ رہے ہیں کہ جو مرکب اسم نیچے دیے گئے ہیں، یہ دو چیزوں سے مل کر بنے ہیں۔ ہر مرکب
مرکب میں کم سے کم دو چیزیں تو ہوتی ہیں، کم سے کم دو سے زائد کی انتہا نہیں ہے، اس سے زیادہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ہر مرکب چیز میں دو چیز کا ہونا ضروری ہے۔ اب یہ جو اسم مرکب ہیں یہ دو چیزوں سے مل کر بنے ہیں، ایک اسم ہے اور ایک اس میں پسوند ہے۔ ٹھیک، شروع میں اسم ہے اور آخر میں پسوند کس کو کہتے ہیں؟ جو کسی کلمے کے آخری حصے سے جڑا ہوا اس کو کہتے ہیں پسوند، اور اگر کسی کلمے کے ابتدا میں شروع میں کوئی چیز جڑی ہوئی ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ پیشوند۔ کیا کہتے ہیں؟ پیشوند، پسوند۔ پیشوند یعنی وہ کلمہ جو کسی اسم سے پہلے جڑا ہوا ہو، اور پسوند جو کسی اسم کے آخر سے جڑا ہوا ہو۔ ٹھیک ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ جو مرکب اسما نیچے دیے گئے ہیں وہ ایک اسم اور ایک پسوند سے مرکب ہیں، تشکیل پائے ہوئے ہیں۔ اب توجہ کریں، دیکھیں دونوں کو الگ لکھا گیا ہے۔ پہلے بتایا ہے کودکستان، یہ کلمہ ہے وہ مرکب ہے، ایک اسم کودک اور دوسرے پسوند ستان ہے۔ اسی طریقے سے بیمارستان میں بیمار اور ستان، گلستان میں گل اور ستان، یعنی کہ اس طریقے کے کلمات کہ جو ایک اسم اور دوسرے پسوند سے مرکب ہو، یہ معنی کیا دیتے ہیں؟ یعنی کودکان یعنی جائی کے کودکان در آنجا نگہداری میشوند، معنی ظرفی دیتے ہیں، ظرف مکان کا معنی دیتے ہیں۔ کیا دیتے ہیں مولانا؟ ظرف مکان، جگہ کو بتاتے ہیں، مکان کو بتاتے ہیں، جہاں کوئی ایک چیز ہو جو مخصوص ہو کسی سے۔ البتہ وہی اسم ایک ستان جس کا پسمند ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جگہ مخصوص ہے اسی اسم سے، جیسے کودکستان، ستان جگہ، کودکستان یعنی بچوں کی جگہ، یعنی جہاں بچوں کی نگہداری ہوتی ہے، جہاں بچوں کی حفاظت ہوتی ہے، جہاں بچے بیمارستان، ستان یعنی جگہ، بیمار یعنی بیماروں کی جگہ، جہاں بیماروں کا علاج ہوتا ہو، جہاں بیماروں کی دیکھ ریکھ ہوتی ہے نا۔ گلستان، گل یعنی پھول، ستان یعنی جگہ، گلستان یعنی ایسی جگہ کہ جہاں پر پھول موجود۔ چل بے اسمہائے مرکب زیر، کہہ رہے کہ نیچے جو مرکب اسم ہے کہ از یک اسم و یک پسمند تشکیل شدہاند، کہ جو ایک اسم اور ایک پسمند سے مرکب ہوئے ہیں، بنے ہیں۔ تشکیل شدہاند یعنی شکل پائی ہے، یعنی مرکب ہوئے ہیں، بنے ہیں۔ ان میں توجہ کیجئے، جیسے کودکستان، کودک پلس ستان، یعنی جائی کے کودکان در آنجا نگہداری می شمن۔ کودکستان یعنی وہ جگہ، وہ مکان کہ جہاں بچوں کی حفاظت کی جاتی ہے، جہاں بچوں کی دیکھ ریکھ کی جاتی ہے۔ بیمارستان، بیمار پلس ستان، یعنی جائی کے بیماران در آنجا درمان می کنند، یعنی وہ جگہ کہ جہاں مریضوں اور بیماروں کا علاج کیا جاتا ہے۔ درمان می کنند یعنی علاج کرتے ہیں۔ اب آپ بتائیے گلستان، جائی کے کیا کہیں گے؟ جائی کے گلہارا پرورش می دہند، یعنی جہاں پھولوں کو اگایا جاتا ہے، جہاں پھولوں کو اگایا جاتا ہے۔ یا جائی کے گلہائے زیادی وجود دارد، جائی کے گلہائے زیادی، جہاں بہت سارا پھول موجود، اس کو کہیں گلستان۔ ٹھیک، بوستان،
بستان یعنی پارک باغ ایسے جیسے رکھا ہے نا، چمن وغیرہ جہاں ہوتا ہے، پھول کم ہوتے ہیں، جہاں پھول ہوتا ہے زیادہ اس کو گلستان کہتے ہیں، جہاں پھول کے علاوہ اور ہریالی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں بستان، یعنی باغ جیسے، پارک جیسے ہے نا۔ جائی کے چمن و درختہائی زیادی وجود در ہے نا۔ دبیرستان، دبیرستان یہ کلاس ہے، دبیرستان مدرسے کا نام ہے، سمجھ رہے ہیں، یعنی تقریباً میرے خیال سے دبیرستان کہتے ہیں شاید میرے خیال سے 8ویں کلاس تک کے بچے جہاں پڑھتے ہیں، جائی کے بچہ ہے کچھ درس نہیں کھانا ایسے کچھ جائے کھانا طلبہ درس میں کھانا ٹھیک۔ دیہستان، دیہستان دہ یعنی دیہات ہے نا، دیہستان جائے کہ آبادی ہے کوچک وجود دارت، آبادی ہے کوچک، یہاں چھوٹی چھوٹی آبادیاں اس کو کہیں گے دیہستان۔ ہنرستان کیا ہے؟ ہنرستان یہ 8ویں سے اوپر والے میرے خیال سے 12ویں کلاس تک کے جو ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں، وہ مدرسے کو کہتے ہیں ہنرستان۔ جائے کہ مردم ہنر می آموزند خوب است بدانید در همه اسمهای مرکب بالا ستان پسوند مکان است۔ کہتے بہتر ہے کہ آپ یہ بات جان لیں کہ تمام اوپر جو مرکب اسم دیے گئے ہیں ان تمام مرکب اسموں میں جو ستان پسوند ہے وہ مکان کا معنی دیتا ہے۔ ستان یعنی مکان، ستان یعنی مکان، محل، جگہ، ٹھیک۔ کوئی ستان کا ستان ہو، چاہے کیا ہے دبیرستان کا ستان ہو، بھلے دو گھر میں تابستان و زمستان پسمند ستان دلالت بر زمان بھی گناہ ہے۔ کہہ رہے لیکن دو گھر میں ایسے ہیں کہ جن کا پسمند ستان ہے، لیکن یہ ستان کیا ہے مکان کا معنی نہیں دیتا، وہاں زمان کا معنی دیتا ہے، جیسے تابستان اور زمستان۔ تابستان اور زمستان میں جو ستان ہے یہ مکان کا معنی نہیں دیتا، گرمی کی جگہ یا سردی کی جگہ، بلکہ گرمی کا زمانہ، سردی کا زمانہ، زمان کا معنی دیتے ہیں۔ ٹھیک، ویسے کلمات بہت سارے اور بھی استعمال ہوتے ہیں، قبرستان بھی اسی میں سے ہے۔ پاسخ دہی جواب دیجئے مشکل اصلی مردم در ساختن بیمارستان چه بود بچه چاری اندیشیدن۔ مشکل اصلی مردم علم بود کہ ہر کس می خواست بیمارستان نزدیک خانه او ساخته شود، چاره بچه چاری اندیشیدن، اندیشیدن که پیش دکتر بزرگ شهر بروند برای او را بدانند۔ برای ساختن بیمارستان پزشک چه دستوری به مردم داد؟ پزشک دستور داد که گوشتهای تازه آورده شود، سپس تکه‌های آن گوشت را به آنها داد و گفت در نقاط مختلف شهر آویزان کنند۔ چرا پزشک گفت گوشتها را در چند نقطه شهر بگذارید؟ چون پزشک می‌خواست از این طریق بداند یا آگاه شود که کدام نقطه شهر هوایش سالم‌تر است۔ چرا بعضی از گوشتها فاسد و بدبو شد ولی یک تکه سالم ماند؟ چون نقاطی که هوایش
ناسالم بود، گوشتهای آنجا بدبو و فاسد شد و آن نقطه‌ای که هوایش سالم بود تکه آن نقطه سالم ماند. اس میں پزشک ماہر درس چه بود و چند سال از این ماجرا میں گزرد. اس میں پزشک ماہر این درس محمد ابن زکریا رازی و چند سال از این ماجرا میں گزرد. و 1000 سال تقریبا 1000 سال تقریبا از این ماجرا میں گزرد.